بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. صدق اللہ العظیم. سورۃ النحل کا آغاز ہو رہا ہے. اس سورت کے دو نام آتے ہیں، ایک سورۃ النحل اور دوسرا نام ہے اس سورت کا سورۃ النعم. سورۃ النحل اس سورت کا نام اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر مکھی شہد کی مکھی کا عجیب و غریب واقعہ ذکر کیا ہے. اس مناسبت کی وجہ سے پوری سورت کا نام ہی سورۃ النحل رکھا ہے. اور سورۃ النعم، نعم کے معنی آتے ہیں انعامات الہیہ کے. تو اس سورت کا نام نعم اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بندوں کے اوپر انعامات کیے ہیں ان انعامات کو اللہ نے اس سورت کے اندر ذکر فرمایا. اس مناسبت کی وجہ سے اس کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے اور سورۃ النحل بھی کہا جاتا ہے. اس سورت کو اللہ نے شروع فرمایا لیکن کوئی تمہید نہیں باندھی اللہ نے. جیسے اب تک تمام سورتوں کے شروع کے اندر عنوان باندھتے ہیں، تمہید باندھتے ہیں، پھر ذکر کرتے ہیں، یہاں براہ راست اللہ رب العزت نے دو ٹوک لہجے کے اندر وحدانیت کو ذکر کیا ہے، توحید کو ذکر کیا ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے کہ تم ایمان کے اندر آؤ تو اللہ کی طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں تمہارے لیے ہیں. اگر تم نے اسلام کو قبول کر لیا، میری نبوت کا اقرار کر لیا تو اللہ رب العزت تمہارے اوپر بے انتہا انعامات کی بارش کریں گے اور آخرت کے اندر آپ کو جنت دی جائے گی، باغات دیے جائیں گے، جنت کی نعمتیں دی جائیں گی. اور اگر تم نے اللہ رب العزت کی بات کو نہیں مانا، اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اقرار نہیں کیے، اگر تم نے حضور کی پیروی نہیں کی، نبی کو نبی نہیں مانا، تو پھر اس صورت کے اندر آپ کو نذیر بنایا، پھر آپ ڈرایا کرتے تھے کہ اگر تم دامن اسلام کے اندر پناہ نہیں لوگے تو ان قریب تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے تھے، لیکن وہ لوگ آپ علیہ السلام کی بات ماننے کے آپ کا استہزاء اڑاتے، آپ کا مذاق اڑاتے، آپ کے ساتھ دل لگی کرتے. قرآن کریم نے مختلف ان لوگوں کے القاب ذکر کیے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا کرتے تھے. کہیں آپ کو کہتے کہ آپ تو صابی ہیں، بے دین ہیں،
کبھی کہتے کہ آپ تو مجنون دیوانہ ہیں، کبھی آپ کو کہتے کہ آپ تو شاعر ہیں، کبھی آپ کو کہا جاتا کہ آپ کا دماغ چل گیا ہے، نہ جانے کن کن الفاظ سے آپ کو تکلیف پہنچاتے۔ حالانکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو فلاح یاب ہو جاؤ گے، یہ دنیا چند روزہ ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، آپ تو کیا یہ کائنات کا ذرہ ذرہ فنا ہو جائے گا، اور اس کو بقا اور دوام نہیں ہے بلکہ دائمی جہاں رہنا ہے وہ ٹھکانہ یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ نیکوکاروں کے لیے جنت ہے اور گنہگاروں کے لیے جہنم ہے۔ اللہ کا نبی لوگوں کو جہنم سے بچا کر کے جنت کی طرف لے جانا چاہتا، یہ لوگ آپ کا استہزاء اڑاتے، مذاق اڑاتے، آپ ہمہ وقت قوم کی فکر کے اندر رہتے، آپ کا کوئی غم ہوتا تو صرف امت کی فکر ہوتی، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں، اور جواب کے اندر وہ آپ کی مخالفت کرتے، آپ کا استہزاء اڑاتے، آپ کا مذاق اڑاتے۔ آپ دیکھیے کہ آپ ایک مرتبہ طائف کا سفر کرتے ہیں یہ سوچ کر کے کہ مکے والوں نے مجھے قبول نہیں کیا، ممکن ہے کہ طائف کے لوگ، طائف کے سردار میری بات کو مان لیں۔ وہاں جا کر کے آپ جو بڑے بڑے 3 سردار تھے ان کے سامنے اپنی بات کو رکھا تو ان لوگوں نے ایسی گستاخیاں کی، ایسی گستاخیاں کی کہ آپ کی بتائے بجائے بات ماننے کے اوباش قسم کے لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، نوجوان ٹولی کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو آپ پر سیٹیاں بجاتے، آپ کی استہزاء کرتے، آپ پر ٹونٹ کستے، اور اسی پر بس نہیں کرتے، پتھروں کو اٹھاتے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مارتے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام زخمی ہو جاتے ہیں، لہو لہان ہو جاتے ہیں، آپ کے نالین مبارک کے اندر جو ہے خون بھر جاتا ہے، جم جاتا ہے۔ ایسی حالت کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس حالت کو دیکھ کر کے ملائکہ بھی اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ ان کی گستاخیاں اتنی بڑھ چکی ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ان گستاخوں کو، ان کی گستاخیوں کی سزا ہم دے دیں۔ تو اللہ نے کہا کہ جاؤ نبی کے پاس جاؤ، اس سے معلوم کر لو۔ آقا علیہ السلام کے پاس میں فرشتے آ کر کے اجازت طلب کرتے ہیں کہ انہوں نے تمام حدیں پار کر دی ہیں، تمام کی تمام انہوں نے جتنی لائنیں ہیں سب پار کر دی ہیں، آپ کہیں تو ان کو ہم ہلاک کر دیں، آپ کہیں تو ان کو ہم غرق کر دیں، آپ کریں تو انہیں زمین کے اندر دھسا دیں، ان کے نام و نشان کو مٹا دیں۔ لیکن آقا علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر یہ مجھے نہیں سمجھ رہے ہیں، مجھے نہیں پہچان رہے ہیں، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں مجھے ضرور سمجھیں گی، مانیں گی، اور وہ ضرور ایمان کے اندر داخل ہوں گی۔ اور یہ بات منوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچ ہوئی کہ آج طائف شہر کے اندر سوائے اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے کے کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد اور اپنی امت سے شفقت کا نتیجہ تھا۔ آپ اتنا چاہتے تھے لیکن لوگ آپ کی مخالفت کرتے تو اللہ رب العزت کو بھی جوش آ گیا، اللہ رب العزت کو اندر بھی غضب کی حالت پیدا ہوئی تو یہ صورت نازل کی اور اس کے اندر کوئی تمہید نہیں باندھی اور یہ کہا کہ یہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو عذاب آ جائے گا، تم نے ہماری بات کو قبول نہیں کیا تو اللہ کی پکڑ آ جائے گی، بلاؤ کہاں ہے اللہ کا عذاب، بتاؤ کہاں ہے اللہ کی پکڑ، کہاں ہے اللہ کا عقاب، کچھ عذاب وذاب نہیں آنے والا۔ یہ لوگ جو مذاق کرتے ہیں ان سے کہہ دیجئے اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، بس آن پہنچا حکم اللہ کا، اس کے اندر جلد بازی نہ کرو۔ یعنی اللہ کا عذاب اتنی جلدی ہے کہ بہت آ کر کے تمہیں پکڑ لے گا،
یہ اللہ کا کون سا عذاب ہے؟ حضرات مفسرین کی بعض کی رائے یہ ہے کہ اللہ کا حکم سے مراد ہے جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نے نبی کو ستایا، نبی کو رسوا کیا، نبی کے سامنے مقابل کے ہو کر کے آ گئے تو ہم تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور وہ بہت جلدی آ گیا۔ آپ نے بدر کے مقام پر دیکھا کہ بڑے بڑے مکے کے سردار کام آ گئے، 70 ان کے سردار وہ تھے کہ جو بدر کے میدان کے اندر ختم ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا، جن کے اندر ابو جہل بھی پیش ہے۔ یہ ہے عطا امر اللہ کہ اللہ کا حکم بس آن پہنچا، اور ایسے ہی اس کے اندر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ امر اللہ سے مراد جو ہے قیامت ہے، قیامت بس آنے ہی والی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کب آئے گی؟ اگر دنیا کی زندگی کو دیکھا جائے تو قیامت اتنی قریب ہے کہ ایک دم واقع ہو جائے گی۔ آپ جلد بازی نہ کرو، بلکہ اللہ نے قیامت کو بہت قریب کر دیا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا ہے، مجھے اور قیامت کو اللہ نے ایسے بھیجا ہے جیسے ان دونوں کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، میرے اور قیامت کے درمیان کے اندر بھی کوئی فاصلہ نہیں ہے، میرے درمیان اور قیامت کے اندر کوئی آنے والا نہیں ہے، جیسے ایک انگلی کے بعد فوراً دوسری انگلی ہے، اسی طریقے سے میرے بعد میں قیامت آنے والی ہے، اتنی جلدی قیامت آئے گی۔ لیکن انسان قیامت سے غافل پڑا ہوا ہے، انسان قیامت سے غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے۔ عطا امر اللہ کے اندر یہ ہے کہ بس اللہ کا حکم آن پہنچا، فلا تستعجلوا، جو نافرمان ہوتے ہیں، باغی ہوتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کب قیامت آئے گی، کب اللہ کا عذاب آئے گا۔ آپ جلد بازی نہ کیجیے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات بلند و برتر ہے، پاکیزہ ہے ان باتوں سے کہ جن کو یہ شریک بتلاتے ہیں۔ تو شریک بتلانے والوں کی باتوں سے اللہ کی ذات انتہائی پاکیزہ ہے۔ دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو بھید لے کر کے بھیجتے ہیں اپنے حکم سے، اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہتے ہیں بھیج دیتے ہیں۔ وہ بھید کیا ہے؟ ان انذروا انہ لا الہ الا اللہ الا الہ، اس بات سے لوگوں کو خبردار کر دو کہ میری ہی بندگی ہے اور میرے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہے، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو، انا فاتقون۔ یہ اللہ نے پیغام دے دیا۔ جب کوئی حاکم ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، تو اس کے الفاظ یہی ہوتے ہیں کہ آپ دیکھ لو، میرے سے ہی ڈرو، ورنہ تو حال کیا ہوگا۔ قیامت کے منظر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمام اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر ظلم کی انتہا کر دی ہوگی، جنہوں نے انسانیت کو شرمسار کر دیا ہوگا، جنہوں نے ظلم و ستم کو ڈھایا ہوا اور تمام ظالموں کے بڑے سردار بن کر کے رہے ہوں گے، اللہ ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہے گا این الجبارون فی الارض این المتکبرون فی الارض، کہاں ہیں وہ دنیا کے ظالم اور جابر، کہاں ہیں وہ تکبر اور گھمنڈ کرنے والے دنیا کے؟ آج آ کر کے بتاؤ، انا الجبار انا القہار، میں ہی جبار ہوں، میں ہی قہار ہوں، میں آج ان تمام سے بدلہ لوں گا۔ اتنا سخت ہے کہ اللہ رب العزت اس وقت کے اندر جوش کے اندر ہوں گے تو کسی کی جرت اور مجال نہیں ہوگی کہ رب کریم کے سامنے اپنی نظروں کی پلکوں کو بھی اوپر اٹھا سکے، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اپنی زبان سے لبوں کو کھول سکے، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ ایک قدم کے اندر بھی جنبش اور حرکت کر سکے، جامد و ساکت کھڑے
ہوئے ہوں گے، ایسے جیسا کہ کوئی ستون کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس وقت کے اندر ایسے جوش کے اندر اسی کو کہا ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ اس بات سے خبردار کر دو لوگوں کو کہ میری ہی بندگی ہے اور مجھ سے ہی ڈرنا چاہیے، میرے علاوہ کسی سے نہیں ہے۔ یہاں یہ ہے کہ اللہ رب العزت ملائکہ کو بھید لے کر کے بھیجتے ہیں، اس بھید سے کیا مراد ہے؟ ينزل الملائکۃ بالروح، اس روح سے کیا مراد ہے جو اللہ نے بھید کہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بھید سے مراد ہے وحی، کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو انبیاءوں کے پاس وحی لے کر کے بھیجتے ہیں۔ ہر انسان کو نبی نہیں بناتے ہیں، ہر انسان کو اللہ پیغمبر نہیں بناتے ہیں، ہر انسان کو اللہ رسول نہیں بناتے ہیں، بلکہ جن کو اللہ منتخب کر لیتے ہیں، جن کو اللہ اپنے بندوں میں سے چن لیتے ہیں، جن کے اندر جو ہے بار نبوت کو برداشت کرنے کی طاقت اور سکت ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو نبی بناتے ہیں اور ان کے پاس میں وحی بھیجتے ہیں۔ وہی انبیاء دنیا کے اندر آ کر کے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو اور اللہ کی جنت کی طرف جاؤ، اللہ کی عبادت کرو تو تمہارے لیے جنت کے اندر ایسے باغات ہوں گے کہ جن کو آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، ایسی حوریں ہوں گی جن کے بارے میں آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا، ایسی نعمتیں ہوگی کہ جن کا تصور بھی تمہارے قلب کے اوپر، تمہارے ذہن کے اندر نہیں گزرا ہوگا۔ یہ انذار اور تبشیر اور بشیر اور نذیر بنا کر کے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، اس لیے کہ لوگوں کو بتا دے۔ تو یہ انبیاءوں کا کام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس میں وحی بھیجتے ہیں اور وہ اپنی امتوں کو، اللہ کی مخلوق کو بتلاتے ہیں۔ اس بھید سے مراد وحی ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین رحمہم اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہاں روح سے مراد جو ہے وہ ہدایت، اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت سے بھٹکا دیتے ہیں۔ خود قرآن کریم نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن کریم ایسا ہے کہ اسی کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت سے نواز دیتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اور گمراہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ قرآن کریم کا انکار کر دیتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم کو پس پش ڈال دیتے ہیں، قرآن کریم کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں، قرآن کریم سے عناد رکھتے ہیں، قرآن کریم سے دشمنی رکھتے ہیں، قرآن کریم سے بغض رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ قرآن ہی کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے۔ اسی کو کہا ہے کہ یہاں اللہ اپنے فرشتوں کو ہدایت دے کر کے بھیجتا ہے، اپنے بندوں میں سے جس کے پاس میں چاہتا ہے وہ ہدایت کے ذریعے سے لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس سے ڈرا جائے، جس کی خشیت اللہ کے دل کے اندر انسان کو اپنے دل کے اندر رکھنی چاہیے، اللہ ہی کا خوف اپنے دلوں کے اندر سما کر کے رکھنا چاہیے۔ یہ ایسا تصور ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف بیٹھ جائے گا وہ کبھی دنیا کے اندر گناہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جس کے دل کے اندر اللہ کی خشیت بیٹھ جائے گی، چاہے کوئی اس کو دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، اس کو گائیڈ کرنے والا ہو یا نہ ہو، اس کی نگرانی کرنے والا ہو یا نہ ہو، اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہو یا نہ ہو، اس کا کوئی محافظ ہو یا نہ ہو، وہ کبھی اللہ کی مخالفت نہیں کر سکتا ہے، کبھی اللہ کے خلاف نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہے ہیں اور اسے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اللہ نے دوسری آیت کریمہ کے اندر فرمایا اور ہمارے لیے بھی اس کے اندر یہی سبق ہے کہ اگر ہم اہل ایمان ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں، تو ہمارے دلوں کے اندر خشیت خداوندی موجزن ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر اور خوف کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ خلق السماوات والارض بالحق، تیسری آیت سے لے کر کے کچھ آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو گنوایا ہے۔ انسان
کسی وجہ سے اگر کسی کے احسان کو بھول جاتا ہے تو اسے احسان یاد دلا دیے جائیں تو وہ آدمی سمجھ جاتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ آپ کو ہفتے میں 2 ہفتے میں جابر بھائی بوتل پلاتے ہیں، تو آپ جو ہے کبھی بھی اگر ان سے ملیں گے تو آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ہوگی کہ اللہ کا یہ بندہ وہ ہے کہ جنہوں نے پیاس کے اندر، گرمی کے اندر، شدت پیاس میں ہمیں جو ہے ٹھنڈا مشروب پلایا تھا، اور آپ ان کے سامنے گردن کو جھکا لیں گے۔ کسی وجہ سے اگر آپ بھول جاتے ہیں اور ان سے مقابلہ آزائی کرنے لگتے ہیں، ان کے سامنے مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اگر کوئی یاد دلاتا ہے کہ آپ اس جابر کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں کہ جس نے آپ کو پیاس کو بجھایا تھا، تو یاد آنے کے بعد میں آپ کی گردن جھک جائے گی۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اس لیے کہ عرب والے کہتے ہیں الانسان عبد الاحسان، کہ انسان جو ہوتا ہے وہ احسان کا غلام ہوتا ہے، کہ جب احسان سامنے آ جاتا ہے تو گردنیں جھک جاتی ہیں۔ تو رب کریم کے کتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں، کتنے انعامات ہمارے اوپر ہیں، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کتنے احسان، کتنے انعام کیے۔ ان میں سے ایک ہے خلق السماوات والارض بالحق، زمین و آسمان کو دیکھ لیجئے، آسمان کو ایسا بنا دیا ہے کہ کوئی ستون نہیں، کوئی پلر نہیں، کوئی کھمبا نہیں، ایسا سائبان آپ کے اوپر بنا دیا۔ اگر آپ آسمان کو دیکھیں تو آپ کی آنکھیں چندیاں نہیں جائیں گی، آپ کی آنکھیں اس کو برا نہیں سمجھیں گی، بلکہ آپ شام کے وقت کے اندر یا صبح کے وقت کے اندر آسمان کا مشاہدہ کیجئے، آسمان کا نظارہ کیجئے، تو آپ کی آنکھوں کو وہ نظارہ کتنا پسند آتا ہے، آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈک حاصل کرتی ہیں کہ اللہ کی وہ چھت جو ہوتی ہے کتنی پیاری ہے۔ آپ پوری زندگی آسمان کو دیکھتے رہیے، آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ آپ دنیا کی چھتوں کو دیکھیے، آپ اس کے اندر سیلنگ لگا لیجئے، اس کے اندر آپ کتنی ہی نقش و نگار کر لیجئے، لیکن ایک مدت میں جا کر کے آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے، آپ کی نظر بار بار اسے دیکھ کر کے اوب جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ چند دنوں کے بعد میں سیلنگ ختم کر کے دوسرا ڈیزائن لے آتے ہیں، پھر تیسرا ڈیزائن لے آتے ہیں، پھر چوتھا لے آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بار بار ایک چیز کو دیکھنے سے پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن رب کائنات کی پیدا کردہ، رب کائنات کا بنایا ہوا آسمان کو دیکھیے کہ جتنی مرتبہ آپ دیکھیں گے اس کے اندر نہ کمی نظر آئے گی، نہ کجی نظر آئے گی، نہ ٹیڑھا پن نظر آئے گا، نہ کھردرا پن نظر آئے گا، نہ کہیں سے ایسا عیب نظر آئے گا کہ جہاں پر یہ کہا جا سکے کہ یہاں کی مرمت کی ضرورت ہے، یہاں پر جو ہے دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ بلکہ جب سے اللہ نے آسمان کو بنایا ہے اور جب تک اللہ تعالیٰ باقی رکھیں گے اس کے اندر نظارہ اور خوبصورتی بڑھتی ہی جاتی ہے، دیکھنے والوں کو اچھا ہی لگتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بالحق، ہم نے آسمان کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ اللہ جس کو ٹھیک کہہ دے اس کے اندر کوئی کمی نہیں نکال سکتا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کو چھت نصیب نہیں ہے لیکن آسمان کے سائے کے اندر آپ لیٹتے ہیں، آپ کھلے کے اندر لیٹتے ہیں تو کیسا نظارہ اچھا لگتا ہے۔ آسمان کو دیکھنے میں کتنی کشش ہوتی ہے، جاذبیت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی کتنا بڑی نعمت اور کتنا بڑا ہمارے اوپر احسان ہے۔ اگر اللہ اس آسمان کو نہ بناتے، ایسے ہی کھلا ہوا ہوتا تو کبھی ڈراؤنی چیز ہوتی۔ آپ بیابان جنگل میں جائیے، سامنے نہ درخت نظر آ رہے ہو، نہ کوئی شجر نظر آ رہا ہو، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہو، سامنے میدان ہی میدان تاحد نظر آتا ہے تو کتنا بڑا انسان بہادر ہوتا ہے۔ دل اس کا ڈرنے لگتا ہے، خوف کھانے لگتا ہے کہ ہو کا منظر ہے، ہو کا عالم ہے، نہ پتھر ہے، نہ انسان ہے، نہ آدم ذات ہے، نہ درخت ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی، یہ گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اگر کہیں کوئی چیز نظر آ جاتی ہے تو قرار ملتا ہے۔ ایسے ہی اگر اللہ آسمان کو نہ
بناتے کھلی ہوئی فضا ہوتی، خلا ہوتا تو دیکھ کر کے آپ کو گھبراہٹ ہو سکتی تھی، آپ کو پریشانی ہو سکتی تھی۔ اللہ نے آپ کے لیے آسمان بنا دیا، یہ کیسی عظیم الشان اللہ نے نعمت ہمیں دی ہے، کیسا احسان کہ اس کو بھی ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ والارض، اور زمین، آپ زمین کو دیکھیے، اگر اس زمین کو اللہ ٹیڑھا میڑھا بنا دیتے تو آپ اس پہ چل نہیں سکتے تھے، آپ اس کے اوپر گھر نہیں بنا سکتے تھے، آپ اسے کھود کر کے پانی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ زمین کو اللہ نے کیسے بنایا؟ اگر آپ کو بلڈنگ کھڑی کرنے کی ضرورت ہے تو آپ 50 مالا کھڑا کر لیجئے، آپ 100 منزل کھڑی کر لیجئے، وہ زمین کے اندر دھستی نہیں ہے، جبکہ سب جانتے ہیں کہ زمین جو ہے یہ پانی کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ آپ اس کے اوپر بوجھ ڈالیے، زمین دھس کر کے پانی کے اندر پہنچ جائے، لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ زمین کے اندر جو ہے عمارت کو دھسا دیا۔ ہاں، اگر بھوکمپ آتا ہے، زلزلہ آتا ہے تو دیگر ہے، ورنہ تو عمارتیں کھڑی ہیں بڑے بڑے شہروں کے اندر جا کر کے دیکھ لیجئے، اس زمین کے اندر اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ زمین کو اللہ نے ایسا بنا دیا، عمارت بنا رہے ہیں، اس کے اندر ڈگمگاہٹ نہیں ہے، آپ چل رہے ہیں، چلنے کے اندر زمین پر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ زمین سے پانی کو حاصل کر رہے ہیں، آپ سمر سیول کھود رہے ہیں، آپ کنواں کھود رہے ہیں، آپ ٹویل کھود رہے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں پانی آپ کو مل جاتا ہے۔ آپ زمین کو کھود رہے ہیں، نیچے سے آپ کو تیل کی ضرورت ہے تو ذخیرہ تیل آپ کے سامنے آ جاتا ہے، آپ زمین کو کھود رہے ہیں تو نیچے سے کان نکل کے آ جاتی ہے، سونے کی شکل کے اندر آتی ہے، چاندی کی شکل کے اندر آتی ہے، کوئلے کی شکل کے اندر آتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے اس زمین کے اندر سے نکال کر کے آپ کے لیے انعام کے طور پر دی، اور اس زمین کو ہموار بنا کر کے آپ کے لائق بھی بنا دیا، آپ کی کاشت کے لائق بھی بنا دیا۔ کاشتکاری کرنا چاہتے ہو تو زمین پر کر سکتے ہو، رہائشی مکان بنانا چاہتے ہو زمین پر بنا سکتے ہو، میدان بنانا چاہتے ہو زمین پر میدان بنا سکتے ہو، راستہ اور شاہراہ بنانا چاہتے ہو تو زمین کے اوپر راستہ اور شاہراہ بنا سکتے ہو۔ یہ زمین اللہ نے ٹھیک ٹھیک پیدا کی ہے۔ اے انسانوں، تم اس پر غور نہیں کر سکتے ہو کہ اللہ نے آسمان کو تمہارے لیے، زمین کو تمہارے لیے بنایا، اور وہ بھی کیسا بنایا ہے؟ ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ تعالی عما یشرکون، جو لوگ اللہ کے شریک گردانتے ہیں، اللہ ان تمام سے برتر ہے، اللہ کو حاجت نہیں ہے۔ اگر ساری کائنات بھی اللہ کو نہ مانے تو اللہ کی ذات کے اندر کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، اللہ کی عزت کے اندر کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، اللہ کی طاقت کے اندر کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ خلق الانسان من نطفہ، انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے ایک قطرے کی بوند سے۔ جو انسان زمین پر اکڑتا ہے، جو انسان زمین پر آ کر کے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، جو انسان زمین پر آ کر کے ظلم کی انتہا کر دیتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے بس میں ہی ہوں، اسے اپنے نطفے کی طرف، اپنی اصل کی طرف نظر کرنی چاہیے کہ اللہ نے انسان کو ایک قطرے بوند سے پیدا کیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے توالد و تناسل کا جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ یہ ہے کہ باہم زوجین کا اختلاط ہو جاتا ہے، شوہر بیوی کے ملن اور ملاپ سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی ذریت کو دنیا کے اندر پھیلانے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اور اس ملن کے اندر بھی صرف ایک قطرہ، بہت سارا نہیں بلکہ ایک معمولی سا قطرہ اللہ تعالیٰ رحم مادر کے اندر پہنچوا کر کے ٹھہراتے ہیں، اور اسی سے کتنی خوبصورت شکل کے اندر انسان کو دنیا کے اندر بھیجتے ہیں، جس کو اللہ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین شکل کے اندر پیدا کیا، انسان کو سب سے بہترین سانچے کے اندر پیدا کیا ہے۔ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں انسان سے افضل نہیں ہو سکتی ہے، انسان سے اعلیٰ نہیں ہو سکتی ہے، انسان سے بہتر نہیں ہو سکتی ہے، اور انسان کی ابتدا
ناپاک قطرے سے ہے، ایک قطرہ ہے، اس سے ہم نے انسان کو بنایا، اتنا افضل اتنا اشرف بنا دیا، تو اسے چاہیے تھا کہ وہ ہماری تعریف کرتا، ہماری حمد بیان کرتا، لیکن کیا ہوا؟ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، جب وہ ہو گیا، بڑا ہو گیا، تو جھگڑنے والا ہو گیا، بولنے والا ہو گیا، جھگڑنے والا کہ ہم نے نبیوں کو بھیجا تو ان سے مقابلہ کرنے لگا، ان کی مخالفت کرنے لگا، حق گو کی بات کو ٹھکرانے لگا، اور مبین زبان دراز ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، تو سب سے پہلے وہ بد زبان ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو کہ نہ علماء کی قدر ہے، نہ عالموں کی قدر ہے، نہ اماموں کی قدر ہے، نہ اللہ والے کسی بزرگ کی قدر ہے، نہ کسی نمازی کی قدر ہے، منہ پھٹ ہوتے ہیں۔ اور یہ وبا میرے دوستو آج عام ہو چکی ہے۔ نوجوان طبقہ اور اس سے چھوٹی تانتی جو ابھی عنفوان شباب پر قدم بھی نہیں رکھ رہی ہے، آپ اپنے بچپن کو دیکھیے، اپنی ماضی کو کھنگالیے کہ چھوٹا بچہ اگر کسی عالم کے پاس سے گزرتا، کسی اللہ والے کے بات کرتا، تو کتنا ڈرا اور سہما ہوا کرتا تھا، کتنی تہذیب اور سلیقہ ہوا کرتا تھا کہ امام سے بات کر رہا ہے تو کیا احترام ہوتا ہے، امام کے ساتھ میں مؤذن سے بات کر رہا ہے تو کیا سلیقہ ہے، کوئی نیک نمازی ہے تو اس کے لیے کتنے احترام سے بات کرتا تھا۔ اور آج کا بچہ ہے کہ آتا ہے تو امام کے اوپر انگلی اچھال دیتا ہے، پگڑیوں کو اچھال دیتا ہے، علماء کو زبان درازی کرتا ہوا بلا بھرا کہہ دیتا ہے۔ شاید آج کوئی بچہ ایسا ہوگا کہ جو عالموں سے زبان درازی نہ کرتا ہو۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، بچہ تیزی کے ساتھ میں نکلا، اگر آپ سمجھا دو بیٹا ذرا ہلکا چل، تو آپ کو جواب کیسا ملتا ہے؟ یہ زبان درازی اس لیے ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہی صفت آ گئی جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ مبین بولنے والا باتونی ہو گیا، زبان دراز ہو گیا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ قطرہ ناپاک سے پیدا ہو کر کے ایسا ہوا ہے تو زبان درازی کیوں کرتا ہے؟ اگر کوئی عالم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور جب اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اللہ کی پکڑ اس کے ساتھ میں آتی ہے۔ آج امت مسلمہ کا حال یہی ہے، آج امت محمدیہ کا المیہ ہی یہی ہے کہ ہمارے اندر سے یہ ساری چیزیں جو دین کی تھی نکل چکی ہے۔ ہم جو ہے بس زبان درازی کرتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے وہ بک دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری عمر میں بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک واقعہ ہے، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کے یوں کہا تھا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مومن کے قریب ہے، جس کے اندر مومن کی صفات پائی جاتی ہیں، ایسا کون سا درخت ہے؟ تمام صحابہ خاموش تھے۔ جب کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، کہ مومن کی شان بھی وہی ہے جو کھجور کی ہے، کہ کھجور کا پھل جو ہے جب پھل دیتا ہے تو وہ نافع ہوتا ہے۔ کھجور کی جو شاخیں ہوتی ہیں وہ انسانوں کے لیے نفع دیتی ہیں، کھجور کا جو درخت کی چھالیں ہوتی ہیں وہ انسانوں کے لیے نفع ہوتی ہیں، بسترے کے اندر گدے میں ڈالی جاتی ہیں، اس کی شاخوں سے جو ہے پنکھے بنائے جاتے ہیں، چٹائی بنائی جاتی ہے، دوسری ضرورت کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، کھجوریں کھائی جاتی ہیں، گٹھلیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی سر سے لے کے پیر تک کھجور کے اندر نفع ہی نفع ہے۔ یہی مومن کی شان ہے کہ مومن کی ذات بھی ہر انسان کو نفع دینے کے لیے بنائی ہے۔ جن کے دل کے اندر ایمان ہوگا وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، اس کو فائدہ ہی فائدہ پہنچائے گا۔ یہ آپ نے بتایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجلس برخاست ہو گئی اٹھ کر کے گھر چلے گئے تو ساتھ میں ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، چھوٹے تھے۔ وہ گھر جا کر کے کہنے لگے ابو جان، جس وقت میں نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا تو اس وقت کے اندر مجھے یاد آ گیا تھا، مجھے پتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، میں نے لیکن احترام نبی کے اندر نہیں بتایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیٹے تم اس وقت نہ بولیں، آپ کے نہ بولنے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی، اگر آپ بولتے تو مجھے خوشی نہ ہوتی، اس لیے کہ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے، ان کی موجودگی کے اندر تم کلام کرتے، یہ بد تہذیبی کہلاتی، یہ آپ کی تہذیب اور ثقافت کے خلاف کہلاتی۔ تو دیکھیے حضرات صحابہ نے چھوٹے بچے کی تربیت کرتے ہوئے بتا دیا کہ چھوٹے بچے کو بڑے کے سامنے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اور آج ہمارا نوجوان بچہ کیسے ہماری عزتیں اچھالتا ہے، کیسے ہماری پگڑیوں کو اچھالتا ہے، اپنے والدین کی عزتوں کا جنازہ نکالتا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں کیا معاملہ کرتا ہے اور بڑوں کے ساتھ میں کیسی گستاخیاں کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں کہ وہ باطونی ہو گیا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف نکل گیا ہے۔ اس دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ نے جو نعمت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو ایک قطرے کی بوند سے پیدا کیا ہے، لیکن اس کے بعد یہ جھگڑالو بھی ہو گیا ہے اور اسی کے ساتھ میں زبان دراز بھی ہو گیا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اگر اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنی ہے، کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرنی ہے، اپنی زبان کو جو ہے ناپ تول کر کے بولنا چاہیے۔ بڑے کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو، پہلے سوچو غور فکر کرو پھر زبان سے الفاظ نکالو۔ آج انسان کیا ہے، پہلے تو الفاظ نکال دیتا ہے پھر بعد میں سوچتا ہے یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ اور اس کا پتہ ان شوہروں کو ہوتا ہے جو بیوی کی روٹی کالی ہو جانے کی وجہ سے، سالن میں نمک تیز ہو جانے کی وجہ سے فٹاک سے کہتے ہیں طلاق طلاق طلاق، ایک دم سے کہہ دیا، اب پچھتا رہے ہیں یار یہ کیا ہو گیا، بیوی ہاتھ سے نکل گئی ہے، اب جائیں گے مفتی صاحب کے پاس میں، کوئی فدیہ ہو تو بتا دو، کوئی کفارہ ہو تو بتا دو، کوئی صورت ہو نکلنے کی بتا دو تاکہ میری بیوی کو طلاق نہ ہو۔ اب پچھتا رہا ہے، جبکہ پہلے سوچنا چاہیے پھر بولنا چاہیے۔ آج امت کا حال الٹا ہو رہا ہے کہ پہلے جو چاہتے ہیں بک دیتے ہیں پھر بعد کے اندر پچھتاتے ہیں نہیں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ آگے کو جانے، مستقبل کو سمجھے، ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی اور آخرت کی فکر کرنی ہے، یہ نہیں کہ وقت گزر گیا اب ہم پچھتا رہے ہیں تو اس وقت میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، ایسا نہ ہو کہ ہم خصیم بھی بن جائیں اور مبین بھی بن جائیں۔ ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ، آ پہنچا بس اللہ کا حکم سو اس میں جلدی مت کرو۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور برتر ہے ان سے جو شرک کرنے والے بتلاتے ہیں۔ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اتارتا ہے وہ فرشتوں کو بھید کے دے کر کے اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یہ کہ وہ ڈرائے لوگوں کو اس بات سے کہ اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا ٹھیک ٹھیک۔ تعالی عما یشرکون، وہ برتر ہے ان تمام سے جس کو شرک کرنے والے بتلاتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفہ، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ایک بوند قطرے سے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پس وہ ہو گیا جھگڑا کرنے والا اور بولنے والا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔